سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ اپنے جماعتی ساتھیوں کی ترغیب کے لیے اور ان کے عمل میں جان ڈالنے کے لیے ان کو ایک چھوٹی سی کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک 4 ساتھی تھے، جس میں ایک کارپینٹر، ٹیلر، سونار اور ایک سیدھا سادہ سا نمازی بندہ تھا۔ یہ چاروں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ جنگل میں جنگلی درندے ہوتے ہیں، اس لیے رات کو چاروں ساتھی باری باری جاگ کر چوکیداری کرے۔ تو سب سے پہلا نمبر آیا کارپینٹر کا۔ جب تینوں ساتھی سو گئے تو کارپینٹر نے اپنے آپ کو نیند کے غلبے سے بچانے کے لیے اطراف نگاہ ڈالی تو لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس نے فوراً ان لکڑیوں کو جمع کیا اور اپنے آلات نکال کر ان لکڑیوں کو کاٹا چھانٹا اور ایک لکڑی کی لڑکی تیار کر لی۔ بہت ہی اچھی، ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ ایک سچ مچ کی لڑکی ہو۔ جب یہ لڑکی تیار ہو گئی تو اس کا وقت بھی ختم ہو گیا، وہ اپنے دوسرے ساتھی کو اٹھا کر سو گیا۔ دوسرا ساتھی ٹیلر تھا، جب وہ اٹھا تو حیرت زدہ سے اس کاٹ کی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ قریب پہنچ کر احساس ہوا کہ یہ اس کارپینٹر کا کمال ہے، تو فوراً اس نے اپنے ہنر کا کمال دکھانے کے لیے اپنے بیگ کو کھولا اور چند پیسز کپڑوں کے نکالے، کھینچی اور ٹیپ وغیرہ نکال کر میجرمنٹ لیا لڑکی کا، اور پھر کاٹ چھانٹ کر اس کو فراک سی دیا، دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا۔ تو اب وہ سچ مچ کی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ جب اس کا ٹائم وقت ختم ہو گیا تو وہ اپنے تیسرے ساتھی سونار کو اٹھا کر سو گیا۔ تیسرا ساتھی اٹھا اور اس کاٹ کی لڑکی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ جب قریب آیا تو اس کو حقیقت کا پتہ چلا کہ ارے یہ تو کارپینٹر اور اس ٹیلر کا کمال ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنا کمال دکھاؤں۔ اس نے بھی اپنا بیگ کھولا اور چند آرٹیفیشل چیزیں نکال کر اس کو کاٹا چھانٹا اور پھر لڑکی کو زیور پہنا کر دلہن کی طرح سجا دیا۔ جب اس کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس نے چوتھے ساتھی نمازی بندے کو اٹھایا اور خود سو گیا۔ نمازی بندہ جب اٹھا تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پھر اٹھنے کی دعا پڑھ کر اس نے اطراف نگاہ ڈالی کہ پانی مل جائے تو وضو کر کے تہجد پڑھ لو۔ اچانک اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گیا، ارے ہم تو 4 تھے، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ڈرتے ڈرتے جب قریب پہنچا تو سمجھ گیا کہ ارے یہ تو بے جان لکڑی کی لڑکی ہے۔ اب قریب پڑے ہوئے لکڑی کے چورے اور کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ تینوں کا کمال ہے۔ انہوں نے اپنے ہنر کا مظاہرہ اپنے وقت میں کر دکھایا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی ہنر ہے ہی نہیں۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ وہ اطراف دیکھنے لگا تو اس کو قریب پانی کا جھرنا نظر آیا۔ وہ جا کر وہاں وضو کیا، جانماز بچھائی اور پھر تہجد کی نماز پڑھی اور 2 رکعت صلاۃ حاجت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ، اے میرے رب، تو جانتا ہے میرے اندر کوئی ہنر نہیں۔ اے رب اب صبح جب میرے ساتھی جاگیں گے اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے اپنے وقت میں کیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ، ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے، ان کے مذاق کا موضوع بننے سے مجھے بچا لیجئے۔ اے میرے رب، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ، اس بے جان کی کاٹ کی لڑکی میں جان ڈال دیجئے۔ وہ تو جانتا بھی نہ تھا کہ اس کی دعا اتنی پاورفل ہوگی کہ آسمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے قبولیت پا کر وہ اس کے لڑکی کے قلب میں اترے گی اور وہ بے جان سی لڑکی میں جان پڑ جائے گی۔ اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کاٹ کی لڑکی میں جان پڑی اور ایک حسین خوبصورت لڑکی کی شکل میں اچھلتی کودتی پھرنے لگی۔ جب صبح کا چاندنا ہوا اور تینوں ساتھی اٹھے تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ وہ جہاں کاٹ کی لڑکی کو کھڑا کیا تھا وہ تو وہاں نہیں، اور یہ نمازی بندہ نماز میں مشغول، دعا میں مشغول ہے۔ یہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ پانی کے جھرنے کے قریب پتھر پر وہ لڑکی بیٹھی پانی سے کھیل رہی ہے۔ وہ اس نمازی بندے کے قریب آ گئے اور سمجھ گئے کہ اس کی دعاؤں کا اثر ہے جس نے اس بے جان کو جاندار بنا دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ اصل محنت اس نمازی کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ جاندار ہوئی، تو اب اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ تو
دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ ایک بے جان میں جان ڈال دی تھی، تو دنیا کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نمازی کو لڑکی مل گئی دعاؤں کے قبول ہونے سے۔ اس طرح سے اللہ یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارا دن کے اعمال کے ساتھ ساتھ راتوں کو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے دن کے اعمال میں، ہماری نماز میں، قرآن میں، ذکر میں، ہماری تعلیم میں اور گشت میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں جان پڑ جائے گی، ورنہ ہمارے اعمال بے جان ہیں۔ اگر ہمارے اعمال جاندار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بول دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا اور امت کے حالات بدل جائیں گے۔ تیرا دل بدل دے